السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تبلیغی جماعت کیا انبیاء کی جماعت ہے؟ یعنی جو تبلیغی جماعت والے کام کرتے ہیں وہ انبیاء والا کام ہے، اور تبلیغی جماعت میں نکلنا فرض واجب سنت ہے، یہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں نہ جانے والے لوگوں پر جو وعیدیں سنائی جاتی ہیں کیا وہ درست ہے؟ اور اسی طرح تبلیغی جماعت کے کام پہ جو لوگ جہاد اور قتال کے آیات کو فٹ کرتے ہیں کیا وہ درست ہے، صحیح ہے؟ آئیے اس کو ہم فتوے سے سمجھتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم بنور ٹاؤن ہندوستان اور پاکستان کے جو بڑے مدارس ہیں ان کا کیا فتویٰ ہے اس متعلق، اس کو سمجھتے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے۔ بہرحال کسی نے سوال کرا ہے، میرا یہ سوال ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات جن میں جہاد اور قتال صاف صاف واضح ہے ان کو تبلیغی جماعت اپنے یہاں فٹ کرتے ہیں، یہ غلو نہیں ہے؟ دوسرا سوال، کیا تبلیغی جماعت کا کام بالکل انبیاء کرام کے کام کی طرح ہے؟ ذرا بتائیے۔ تو جواب سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ فتویٰ ہے بنوری ٹاؤن مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے مدرسے سے، کیونکہ بہت بڑا مدرسہ وہاں کا، جس طرح ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند ایک شاخ ہے، مطلب ایک عزت ہے اور جو جہاں سے فتاوی نکلتے ہیں، اسی طرح فلاں ملک میں بھی بنوری ٹاؤن ایک بہت بڑا مدرسہ ہے جہاں سے فتاوی شائع ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ جہاد بھی دیگر عبادات یعنی نماز، روزہ اور حج وغیرہ کی طرح ایک مستقل فریضہ ہے، اور لفظ جہاد کے دو معنی ہیں، ایک ہی لغوی اور ہے اصطلاحی۔ جہاد کا لغوی معنی کوشش کرنا اور مشقت اٹھانا ہے، اور اس کا اصطلاحی معنی دین کی دعوت و حفاظت اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کفار سے لڑنے میں اپنی پوری طاقت خرچ کرنا ہے۔ کیونکہ حکم کا دار و مدار اصطلاحی معنی پر ہے اور جہاد میں کفار سے لڑائی اور معرکہ آرائی ہوتی ہے، لیکن تبلیغ جماعت کی تحریک میں یہ بات نہیں پائی جاتی ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے تبلیغ جماعت کی تحریک کو بعینی جہاد کہہ کر جہاد و قتال سے متعلق وارد ہونے والی قرآنی آیاتوں کو منطبق کرنا صحیح نہیں، درست نہیں ہے۔ البتہ جہاد کے دوسرے احتمالی معنی و مفہوم یعنی کوشش کرنا اور ریاضت سے کام لینا، اس کے لحاظ سے تو لوگوں کو تبلیغ میں جانے کی ترغیب دینے کی خاطر تبلیغی جماعت کی تحریک کو جہاد کی آیتوں میں احتمالی طور پر داخل کرنے کی گنجائش ہے، مگر احتمالی طور پر۔ لیکن ترک جہاد پر جو وعید قرآن کریم میں وارد ہوئی ہیں ان کو لے کر تبلیغ میں نہ جانے والوں کو بطور وعید سنانا ہرگز درست نہیں ہے۔ اب دوسرا، چونکہ تبلیغی جماعت کی تحریک میں امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دین سے دور ہونے والے مسلمانوں کو دعوت دے کر دین کے قریب لانے کی کوشش و جدوجہد کی جاتی ہے، اور انبیاء کرام کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی شامل ہے۔ اس لیے اس لحاظ سے تبلیغ جماعت کی تحریک کو جزوی طور پر انبیاء کرام کا کام کہنے کی تو گنجائش ہے، لیکن تبلیغ جماعت کے تمام نصاب، ترتیب اور نظم و نسق کی تمام صورتوں کو بعین ہی انبیاء کا کام سمجھنا یا کہنا ہرگز درست نہیں ہے۔ کیونکہ دیوبند کیا کہہ رہا ہے، سوال ہے، کیا تبلیغی جماعت میں لوگوں کو نکالنے کی ترغیب دیتے ہوئے جہاد کے فضائل سنانا کیسا ہے، درست ہے یا صحیح؟ تو جواب سنیے۔ تبلیغ کے فضائل، تبلیغی جماعت کے نہیں، تبلیغ کے فضائل اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں قرآن پاک میں بہت سی آیتیں آئی ہیں، بے شمار حدیثیں آئی ہیں، انہیں بیان کرنا چاہیے۔ تبلیغ کے فضائل سنانے تبلیغی جماعت کے نہیں، اور بے شمار حدیثیں آئی ہیں۔ جہاد ایک بہت بڑا اونچا عمل ہے، اس میں مجاہد اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر نکلتا ہے۔ جہاد کے فضائل کو تبلیغ کے ساتھ نہ جوڑنا چاہیے، یہ قرآن کی تحریف کے مرادف ہے۔ شریعت میں جو حکم جس درجے کا ہے اسے اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، جہاد کی آیات یا قتال جو قرآن حدیث میں آئی ہیں وہ آپ اپنے کام میں فٹ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، تبلیغی جماعت میں جانا، اس کے کاموں کو اصول جو ہیں اس کو فرض واجب سننا سمجھنا، یہ فرض نہیں ہے، مستحب اس لیے کیونکہ یہ ایک اچھا کام ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کام ہے، مگر اللہ اس رسول سے ثابت نہیں ہے۔ ہر اچھے کام کو ہم اس کو قبول کرتے ہیں، مگر اس کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہی کام ہے، یہی دعوت ہے اور کوئی دعوت کوئی کام نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، یہ غلو ہے، اور بعض مرتبہ یہ غلو اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ بدعت کی شکل لے لیتا ہے اور پھر وہ جماعت ایک فرقہ بن جاتی ہے، جیسا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے بیان میں بولا، اگر اسی طرح چلتا رہا تو یہ بدعت کا اختیار بدعت بن جائے گی۔ وہ تو یہ گمان کر رہے ہیں، بلکہ بدعت بن گئی اور یہ فرقہ بن جائے گا، بلکہ فرقہ بن گیا، دو گروپ ہو گئے، سعدیانی گروپ اور شورئی گروپ۔ تو دونوں جماعتیں چاہے وہ مولانا صاحب کے ماننے والوں ہوں یا شورا کے ماننے والوں ہوں، دونوں کے اصول یہی ہیں، اور بات سمجھنی یہ ہے کہ ہمارا ہر کام قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ جو شخص تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، بہت اچھی باتیں کرے، کوئی انکار نہیں، مگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کام حق ہے، ہم ہی دعوت دے رہے ہیں، ہم ہی تبلیغ کر رہے ہیں، یہی کام ہم نبیوں کا ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ یہ انبیاء پہ تہمت باندھنا ہے، یہ غلو کرنا ہے، یہ بدعت کرنا ہے۔ ایسا تو ہر جماعت ہی کہہ سکتی ہے، ہر جماعت والی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ سمجھنا کہ صرف دعوت زبان سے دی جائے گی، قلم کے ذریعے سے، رسائل کے ذریعے سے یا کسی پلیٹ فارم کے ذریعے سے،
کتابت کے ذریعے سے، خطوط کے ذریعے سے دعوت نہیں ہوگی، اللہ قبول نہیں کریں گے، جیسا کہ مولانا صاحب نے اپنے کئی بیانات میں بولا، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ یہ شریعت پہ تہمت لگانا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کرا، جب کافروں کو اسلام کی دعوت دی، تو اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں خطوط بھیجے، اور وہ خطوط کہاں گئے ہم سب جانتے ہیں، بادشاہوں کے پاس، نجاشی تھا، کیسر قسرہ تھے، اور حبش کا بادشاہ تھا، ان کو خطوط بھیجے۔ اگر صرف زبان کے ذریعے سے دعوت ہوتی تو اللہ رسول خطوط نہ بھیجتے، اور خطوط کے ساتھ آپ نے اپنی مہور بھی لگائی تھی تاکہ بادشاہ پہ جو خط جا رہے ہیں وہ یہ پتہ چل جائے کہ وہ کسی نبی کی طرف سے آ رہے ہیں۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے، ان باتوں سے بچے، کام کریے، کوئی انکار نہیں ہے، مگر آپ اپنے کام کو حق سمجھیں گے اور یہ کام دعوت سمجھیں گے تو پھر یہ بالکل غلو ہوگا اور بلکہ بدعت بن جائے گی، بلکہ بن گئی ہے، اور یہ ساری باتیں صحیح نہیں ہیں۔ جہاد ایک بہت بڑا عمل ہے، مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، آپ اپنے اس کام کو پہ فٹ کریں گے، اللہ کے یہاں آپ کی بہت بڑی پکڑ ہوگی۔ کل قیامت میں آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا کہ جو مجاہدین اللہ کے راستے میں قتال کر رہے ہیں، کافروں سے لڑ رہے ہیں، آپ اپنی دعوت والی محنت کو ان پہ فٹ کر رہے ہیں، اور وہ آیت اور وعیدیں سنا رہے ہیں کہ ہم جماعت میں نہیں جا رہے، تو جہاد پہ جو وعیدیں سنا رہے ہیں، یہ ساری باتیں غلط ہے، غلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے بچائے۔